عزیزان محترم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے قبل مدینہ منورہ کا نام یثرب ہوا کرتا تھا۔ اس یثرب شہر میں بہت سارے قبیلے رہا کرتے تھے۔ ان قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام قبیلہ اوس تھا اور ایک قبیلے کا نام قبیلہ خزرج تھا۔ یہودیوں کے پھیلائے ہوئے فتنے کی وجہ سے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج ایک دوسرے کے جانی دشمن بن چکے تھے اور کئی سالوں تک ان کے درمیان جنگ رہی اور ان کے کئی افراد کا خون بھی اس جنگ کے اندر بہا دیا گیا۔ اسی یثرب شہر کے اندر ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا۔ عبداللہ بن ابی یہ چاہتا تھا کہ ان دونوں قبائل کے درمیان صلح کرا کے، مصالحت کرا کے، ان کی جنگ کو ختم کرا کے ان دونوں قبائل کا مشترکہ رہبر بن جائے، ان کا حاکم بن جائے، پیشوا و امام بن جائے۔ جس شخص کے اندر اقتدار کی خواہش آ جائے، رہبر بننے کی خواہش آ جائے، حاکم بننے کی خواہش آ جائے، وہ انسان جلد منافق بن جاتا ہے۔ مگر ہوا کچھ یوں کہ یثرب شہر کے قبائل کے سرداروں کو معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک شخص آیا ہے کہ جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جو لوگوں کے سامنے دین اسلام کو متعارف کرا رہا ہے۔ تو ان سرداروں کے دل کے اندر یہ جستجو پیدا ہوئی کہ ہم بھی اس کے پیغام کو سنیں۔ لہٰذا انہوں نے یثرب سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کیا اور رسول اللہ سے دین اسلام کا پیغام سنا۔ جب انہوں نے رسول اللہ سے دین اسلام کا پیغام سنا تو انہیں دین اسلام بہت خوبصورت محسوس ہوا، لہٰذا انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھوں کلمہ پڑھا اور دین اسلام کو قبول کر لیا اور واپس اپنے شہر یثرب میں آ کر اپنے قبائل کے افراد کو دین اسلام کے بارے میں بتایا۔ تو ان قبائل کے افراد کو بھی دین اسلام بہت خوبصورت محسوس ہوا، بہت اچھا لگا اور انہوں نے بھی دین اسلام کو قبول کیا۔ اور اس طرح یثرب کے لوگوں نے رسول اللہ سے کہا کہ اے رسول خدا، مکہ مکرمہ کے لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے، آپ کو اذیتیں دیتے ہیں، آپ کو تکالیف دیتے ہیں، لہٰذا آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یثرب میں آ جائیں اور یثرب سے دین اسلام کی تبلیغ و تدریس کا سلسلہ جاری رکھیں۔ بہرحال واقعہ بہت طویل ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یثرب میں آ گئے کہ جس کا نام بعد میں مدینہ منورہ پڑ گیا۔ اب مدینہ منورہ میں رسول اللہ نے جہاں اور بہت سے کام کیے، وہاں پر ایک کام یہ کیا کہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے درمیان جو ایک جنگ چل رہی تھی اس جنگ کو ختم کیا اور مدینہ منورہ کے اندر ایک حاکم بن گئے، رہبر بن گئے، امام بن گئے، پیشوا بن گئے۔ اس صورت میں عبداللہ بن ابی کے دل میں جو رہبر و امام و پیشوا بننے کی خواہش تھی وہ خاک میں مل گئی، مٹی میں مل گئی، اور عبداللہ بن ابی کے دل میں رسول اللہ کا بغض، رسول اللہ کا کینہ آ گیا، جس کی وجہ سے عبداللہ بن ابی منافقت جیسی ایک مہلک تباہ کر دینے والی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ عزیزان محترم، یہ واقعہ سنانے کا کیا مقصد ہے اور عبداللہ بن ابی کا تذکرہ کیوں کیا میں نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ہماری ذہنیت یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن مجید میں منافقین کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہماری توجہ 1400 سال پہلے کے عبداللہ بن ابی کی طرف چلی جاتی ہے اور وہاں سے آج کے زمانے کے عبداللہ بن ابی کی طرف نہیں آتی، بلکہ وہیں پر رک جاتی ہے، اور آج کے زمانے کے منافقین کو ہم نہیں درک کر سکتے۔ اس صورتحال میں آج کے دور کے منافقین اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور مومنین اور مسلمین کو شدید نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، ہر زمانے کے افراد کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں اور یہ سمجھ کر پڑھیں کہ آپ قرآن مجید کے مخاطب ہیں، قرآن مجید آپ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، قرآن مجید آپ کے زمانے کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، اس صورت میں قرآن مجید آپ کی ہدایت کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ کے پڑھیں کہ قرآن مجید کے بارے میں آپ کا کوئی ذکر ہی نہیں، آپ کی کوئی گفتگو ہی نہیں کر رہا، قرآن آپ کے حالات بیان ہی نہیں کر رہا،
بلکہ قرآن مجید آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ کے زمانے کے افراد کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں قرآن آپ کی ہدایت نہیں کرے گا اور آپ کو اپنا محرم نہیں سمجھے گا اور اپنے راز بیان نہیں کرے گا۔ عزیزان محترم، آج سے 1400 سال پہلے عبداللہ بن ابی گل سڑ گیا ہے، مر گیا ہے، ایک سڑا ہوا منافق ہے۔ وہ مردہ لاش آج کے دور میں مومنین اور مسلمین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قرآن میں جب بھی منافقین کا تذکرہ آئے، ہماری سوچ بے شک ادھر جانی چاہیے، مگر وہاں پر رک نہ جائے، بلکہ آج کے زمانے کے منافقین کی طرف توجہ بھی آنی چاہیے، تاکہ ہم قرآن مجید کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے منافقت جیسی تباہ کن بیماری سے لڑ سکیں اور اس سے خود کو نجات دے سکیں اور قوم کو نجات دے سکیں۔